وہ حقیقی منجی نہ تھا، یعنی نجات دلانے والا نہ تھا۔ حقیقی منجی تو وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا ہے، مگر بروز کے طور پر خاکسار غلام احمد از قادیان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نیک آدمی تھے مگر حقیقت میں منجی نہیں تھے۔ منجی تو وہ تھا جو حجاز میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی۔ اس کے بعد کہتا ہے مگر اب بھی ایک اور آیا ہے، بروزی ہے وہ، ہے نا، وہ کون؟ مرزا خود کو اپنے آپ کو کہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آگے چل کر راست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا، کہتا ہے ہمارا بیان نیک زنی کے طور پر ہے جو ہم حضرت عیسیٰ کو نیک کہہ رہے ہیں، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں باز اپنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اسی کے صفحہ پر لکھتا ہے مسیح کی راست بازی یعنی اچھا ہونا، سچا ہونا اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنے کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے ان کے نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ معاذ اللہ، گویا کی ایک طرح سے الزام لگاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح کی باتیں کا جو پیچھے ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک جگہ لکھتا ہے آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کون پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ اس قدر بدتمیزی اس نے حضرت عیسیٰ کے شان میں کی ہے۔ توبہ استغفر اللہ، 100 بار توبہ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیز اس رسالے میں اس مقدس اور برگزیدہ رسول پر نہایت سخت سخت حملے کیے، مثلا شریر، مکار، بد عقل، فحش گو، بد زبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ والا، بد قسمت، نرا فریبی، پیرو شیطان۔ ہدیے کی صفحہ 7 پر لکھا آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و معطر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، یعنی دھندا کر کے پیسہ کماتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، توبہ توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی ماں ہوتی ہے، تو اس نے حضرت عیسیٰ کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا جو قرآن کے خلاف ہے، اور دوسری جگہ یعنی کشتی نوح میں تصریح کر دی یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب یسوع یعنی حضرت عیسیٰ کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کے اولاد تھے، معاذ اللہ۔ حضرت مسیح کے معجزات، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے معجزات سے ایک دم صاف انکار کر بیٹھا، کہتا ہے، لکھتا ہے، حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ اسی طرح صفحہ 7 پر لکھتا ہے اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجزہ ہوا بھی تو آپ کا نہیں، اس تالاب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ ایک جگہ لکھتا ہے ماں سوا اس کے کہ اگر مسیح کے اصل کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افطرا یا غلط فہمی سے گڑھے ہیں تو کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا، بلکہ مسیح کے معجزات پر جس قدر اعتراض ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نبی کے خوارق پر ایسے شبہات ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق نہیں دور کرتا؟ معاذ اللہ، کہیں ان کے معجزے کو کل کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں مسمیرزم بتا کر کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان عجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اور مسیر مزم کا خاصہ یہ بتایا کہ جو اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تاثیروں میں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکمہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ گو مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ اچھا کرتے تھے، مگر ہدایت، توحید، دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رہا کہ قریب قریب ناکام رہے۔ یعنی وہ بیماروں کو تو اپنے ہپناٹائزم کے ذریعہ ٹھیک تو کر دیتے تھے، مگر دلوں میں توحید اور دینی استقامت نہیں پیدا کر پاتے تھے۔ غرض اس دجال قادیانی کے بکواس کہاں تک گنائے جائیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان خرافات سے ان کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولو العزم کے فضائل جو قرآن میں مذکور ہیں ان پر یہ کیسے گندے جملے سے حملہ کر رہا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ان سادہ لوحوں پر، ایسے سیدھے سادے یا حقیقت کو نہ سمجھنے والے لوگوں پر کہ سوچو کہ وہ لوگ ایسے دجال کے پیروکار ہو رہے ہیں، یہ جو قادیانی لوگ، یا کم از کم مسلمان انہیں جانتے ہیں، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے، ہمارے ہاں کٹ بگڑ کہتے ہیں انہیں، کہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر و مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا للہ، ہرگز نہیں۔ ایسا شخص مسلمان کیا، ارے کافر و مرتد اور جہنم کے اس گڑھے میں رہے گا جس حصے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہو۔ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اتنی ساری باتیں ہم نے جو بتائیں یہاں سے مکمل ہم نے نقل کر دیں، جبکہ ایک دو بات بتا کر بات ختم کر لینی تھی، مگر معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کی گمراہی اور ان کی کفریات اور ان کا ارتداد ایک دو چیزوں پر نہیں ہے۔ اگر ان کی کتابیں کھنگالی جائیں تو ان کی کتابیں درجنوں ہوں گی، اور جن کے اندر ان کے کفریات اور ان کا کفر و ارتداد بھرا پڑا ہوگا۔ اس لیے ہم نے سب کو شمار کیا کہ ایک آدمی اتنے بکواس کرتا ہے، سوچو پوری جماعت کیا کرتی ہوگی۔ لہذا مسلمانوں، قادیانیوں سے دور رہو۔ یہ ایک انتہائی گمراہ، مرتد، جہنمی، ابدی جہنمی فرقہ ہے، انتہائی گندا فرقہ ہے۔ ان سے دور رہو۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کوئی دلیل لا کر کوئی دوسرا نبی ثابت کرنا چاہے وہ کافر و مرتد ہے، اس کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ تو یہ گفتگو آج یہاں پر ختم ہوتی ہے درس کی۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت و برکت سے رکھے، اور کل انشاءاللہ رافضیت پر کلام ہم کریں گے، رافضیوں کے بارے میں۔ تو کل اور بھی ضروری ہوگا سمجھنا، اور یہ اس وقت کی بڑی سخت ضرورت ہے رافضیت کے بارے میں سمجھنا اور جاننا۔ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ضرور کل حاضر ہوں گے۔ تو کل رافضیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد گفتگو آئے گی وہابیت کے بارے میں۔ اور چونکہ وہابیت کے دو فرقے ہیں، ایک جو غیر مقلد اہل حدیث ہے اور دوسرا ہے دیوبندی تبلیغی جماعت والے، تو ان کی گفتگو کافی لمبی ہوگی، اور یہی دونوں بڑے خطرناک فتنے ہیں ہندوستان کے اندر۔ تو وہابی اور ان سب کا ذکر ہوگا، اس کے بعد امامت کا بیان، پھر اس کے بعد مسائل چلیں گے۔ آپ حضرات شریک رہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ ابھی اڑیسہ بالاسور سے جن صاحب نے اپنی خالہ کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی ہے، سب لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور گزارش کروں گا کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیاء وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مالک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا کریمہ کر سے زبندہ نمادا درس میں شریک جتنے شرکا نے درود پاک پڑھا، سورہ اخلاص شریف پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، درود پاک پڑھا، حمدن صابن خطان ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی خطا و لغزش ہو تو معاف فرما. ان سب کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل جملہ انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام کی بارگاہوں میں، جملہ صحابہ کرام صحابیات تابعین کرام تابعیات تمہارا سلسلہ، جملہ سلاسل حقہ کے مشائخین اعظام، جملہ شہدائے اسلام، شہدائے بدر و احد، حنین و خندق، کربل کی بزرگوں کے روح کو نظر قبول فرما. کل مجتہدین محدثین فقہاء اہل سنہ والجماعہ، محدثین اہل سنہ والجماعہ کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. بالخصوص سرکار غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سرکار خواجہ خواجگاہ عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، آپ کے جملہ مشائخین و خلفاء کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. سرکار سیدنا مسعود غازی، سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ عنہ، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ، سرکار سیدنا مالک الدینار و احمد شریف اللہ المدینی رضی اللہ عنہ کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. بالخصوص آقائے نعمت مجدد اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. آپ کے جملہ مشائخین، جملہ خلفاء، مشائخین بلگرام، مشائخین کالپی، مشائخین ماریرا، مشائخین مسولی، مشائخ بدایوں، جتنے بھی مشائخین کرام ہیں اور آپ کے جملہ خلفاء کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. بالخصوص بارگاہ صدر الشریعہ میں، بارگاہ حافظ ملت میں، آقائی و مرشدی حضور خطیب الابراہیم صوفی نظام الدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، آقائے نعمت سرکار مفتی اعظم ہند حجت الاسلام مفسر قرآن، بالخصوص سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ادری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. کل مومنوں و مومنات، مسلمین و مسلمات کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. جناب مولا بالخصوص اڑیسہ سے جن مرحومہ کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ ان کی روح کو نظر قبول فرما لے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے. جس مشکلات میں مولا ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ جو تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، تو کریم مولا تو رحیم ہے، ان تکلیفات، ان پریشانیوں کے مولا پریشانیوں کو، ان مشکلات کو، ان دردوں کو، ان تکلیفوں کو الہ العالمین ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کی کفارت سیئات کا کفارہ بنا دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، تحت دینے کا وسیع فرما دے. کریم رحیم ان کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اور جناب ہمارے احمد صاحب اوپنی شریف کے، اللہ بڑے ہی نیک آدمی تھے، علماء نماز محبت کرنے والے تھے، بڑے پکے سچے رضوی شخص تھے، سرکار مفتی اعظمین تاج الشریعہ کے دیوانے تھے. اے کریم رحیم اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ان کی مغفرت فرما. اور جناب عبد القادر بھائی ہمارے، اے اللہ وہ بھی نوجوان بیچارہ، اے اللہ بہت ہی محبت کرتا تھا علماء سے، اے کریم رحیم عبد القادر بھائی کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا. ہمارے اس درس میں جتنے لوگ شریک ہیں، نہیں عرض کر سکے دعاؤں کے لیے، سب سنی سے العقیدہ بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے رشتہ دار اعزاء و اقارب اہل سنت والجماعت کے جو بھی ہیں، ماں بہن بیٹی رشتہ دار باپ دادا خاندان میں جو بھی انتقال کیے ہیں، کریم رحیم سب کی مغفرت فرما. ہماری والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا. دادا مرحوم کی مغفرت فرما، دادی مرحوم کی مغفرت فرما. آبا و اجداد میں جو بھی انتقال کیے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے لوگ شریک ہیں، اللہ سب کو دین پر استقامت، صبر و شکر کی توفیق عطا فرما. آفات و بلیات مصیبتوں میں الہ العالمین استقامت عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما. اے کریم رحیم روزیوں میں برکت دے. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اے اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے روزی کا انتظام فرما. جو بیماریوں سے پریشان ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. سحر و جادو آسیب و خلل سے مولا سب کو نجات عطا فرما. گھروں میں رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دے. ہم کو ہماری بہن بیٹیوں کو، اے اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب بہتر بنا. اے اللہ ہماری بہنوں کے نصیب بہتر بنا. اے اللہ ہماری بہن کو تندرستی عطا فرما، طاقت عطا فرما. جو بھی مولا آفات و بلیات ہو، روحانی جسمانی بیماریاں، اللہ اسے دور فرما دے. اے کریم رحیم اسے طاقت دے، توانائی دے، تندرستی عطا فرما. اے کریم رحیم اسے خوشیاں عطا فرما، رنج و غم سے نجات عطا فرما. شوہر کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما. باپ کی عمر میں برکت عطا فرما. صحت و تندرستی، طاقت و توانائی عطا فرما. اے اللہ بیٹیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، بڑی نرم دل ہوتی ہیں، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں. اے کریم رحیم بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں. اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو سلامت رکھ، فاطمہ الزہرا کا کنیز بنا. اے اللہ قیامت کے دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا طیبہ سیدہ طاہرہ کے دامن رحمت، آنچل رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما. ان کی آنچل کا صدقہ ہماری بہن بیٹیوں کو سلامت رکھ، حسد سے بچا، ظلم سے بچا،
نفاق سے بچا، گمراہی سے بچا، بدمذہبی سے بچا، سحر و جادو آسیب و خلل سے بچا، طاقت و توانائی تندرستی عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما، دنیا کی بدنظری سے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں اللہ سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سب کو سچا پکا مضبوط مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے والا، اس کی ترویج و اشاعت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ان نوجوانوں کو کامیابی دے، دنیا میں خوب ترقی دے، اور اس ترقی کے ذریعہ خوب دولتیں عطا فرما، خوب ثروتیں عطا فرما، خوب عزتیں عطا فرما، اور اس کے ذریعہ مولا دین کی خوب سے خوب بڑھ چڑھ کر انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سب پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے معاملے میں اپنے ذہن میں رکھیں، بس انشاءاللہ 1 مہینہ کے بعد سے اگر آپ حضرات کوئی مخصوص وقت نکال کر ہر بندہ ایک مخصوص وقت میں جس سے ہو سکے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمارے ادارے کے لیے دعا کرے، تاکہ سارے راستے کھل جائیں اور کامیابی مل جائے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے بعد اس میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو سکے، آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ 100 مرتبہ کسی موقع پر آپ تنہائی میں کبھی ایک بار ہمارے لیے اتنا ٹائم دیں کہ آپ حضرات جو ہے دعا کریں، کیونکہ بالکل پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں اور کام بہت لمبا چوڑا ہے، غیب سے کوئی راستہ اللہ پیدا فرما دے۔ ہم خود 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس سال تو حالات اور خراب ہیں، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ بہت پیسے والے لوگ کلاس میں جوائن نہیں ہو رہے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ پیسے والے لوگوں کو فرصت کہاں ہوتی ہے کلاس جوائن کرنے کی۔ لیکن ہاں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کر کے دعا کریں دل کی عطا گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے خزانے کھول دے کوئی، یا کسی اپنے محبوب بندے کو بھیج دے، تاکہ ہمارا ایک عظیم دینی اور عالمی یونیورسٹی اللہ تعالیٰ بنانے کی مجھے توفیق دے اور مجھے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ دعا کریں، ایک مرکزی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی ملے۔ دیکھیے ابتدا میں تو ہاتھ میں ایک دانہ نہیں ہے، مگر جب وہ دینے پہ آتا ہے تو 56 پھاڑ کے دیتا ہے، اس لیے دعا کریں۔ اب دیکھیے 2 سال سے یوں ہی بیکار ہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، لیکن الحمدللہ اس نے کبھی رنج و غم میں نہیں رکھا، اور ہمیں تو بس یاد بار بار آتا ہے صبر ایوب کہ اتنے برسوں اس نے ایسی نعمتیں، ایسی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یہ 2 سال میں ہم کیوں شکوہ اور شکایت کریں۔ اس لیے کرم ہے اس کا پیارے حبیب کے صدقے میں جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، تو مگر کمر ہمت باندھ دی ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، مگر دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے دل سے دعا کر دی تو انشاءاللہ اس فقیر کا کام بن جائے گا، اور وہ فقیر کا کام کہنے کے لیے ہے، ہم وہ کام صرف اور صرف امت اور قوم کے نونہالوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے دل سے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، ضرور ہوگی، آقاؤں کا کرم ہوگا، ضرور ہوگی۔ ہمارا تو ارادہ ہے کہ کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایسی دینی تعلیم اسکول کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ انتظام ہو کہ ان کو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں اسکول میں لڑکیاں پڑھ کر ایسا کر دیں، لوگ یہ کہیں کہ بچیوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں مگر وہ ماشاءاللہ باپردہ باشرہ ہیں، لڑکوں کے پاس سب کچھ ہے اور دین پر استقامت ہے مسلک کی مضبوطی کے ساتھ۔ ایسا ہمارا ارادہ ہے، تمنا ہے، اور ایک اچھی امید اور تمنا ہے، مگر مدد رب کی طرف سے ہے۔ ہمارا کام تو آگے بڑھنا ہے، اور کرم جو ہے اسی کی طرف سے، ما توفیقی الا باللہ۔ آپ طرح سے دعاؤں کی درخواست ہے، اگر ہو سکے تو مہینہ پورا ہو گیا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا اس پر بھی توجہ دے لیں، خیر ہے نا، 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، آپ حضرات اگر اس پر توجہ دے سکیں تو توجہ دیں، بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کی درخواست، اور مسائل اگر پوچھنا ہے تو پوچھیں، اور ضرور پوچھیں۔ پوچھنا کیا ہے، 15 منٹ ہے، 12 بجے تک جگ لیں، اب تک جگیں ہیں تو 15 منٹ اور جگ لیں۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔